بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہم نے پچھلے اسباق کے اندر محاضرات کے اندر آ، تدوین حدیث کے مختلف جو ارتقائی ادوار ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں اگرچہ کچھ باتیں آئیں، بعض حضرات کا تذکرہ آیا علماء بر صغیر میں سے، لیکن یہ عنوان جو ہے وہ اس لائق تھا کہ اس کو مستقل آ، اس پہ ڈسکشن کی جائے، تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر رکھا گیا کہ علماء بر صغیر کی علم حدیث میں کیا خدمات رہی ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اس کا آ، دو حصوں میں ہم یہ کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی۔ بر صغیر میں علم حدیث کے مختلف ادوار ہیں، بہت سے حضرات نے ان کو دو یا تین ادوار میں تقسیم کیے ہے، لیکن خود ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بھی اس کو تین ادوار کے اندر، تو بنیادی طور پہ اس کے تین ہی ادوار ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی ترتیب میں نے تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ ادوار کی جو ترتیب ہے اس کو اپنے طور پہ وہ کیا ہے، اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی جو وہ یہ کی ہے کہ یعنی زمنی تحدید میں تھوڑا بہت وہ فرق ہے۔ اس کے تین ادوار ہم نے بنائے ہیں۔ پہلا جو دور ہے، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل آغاز سے فتح سندھ سے لے کر یہ سلاطین کے دور تک ہے۔ فتح سندھ جو ہے یہ 712 میں ہوئی ہے، وہ تو اس کے بعد سے یہ چلتا رہا، اور 1526 تک کا یوں کہہ لیجئے کہ عہد مغلیہ سے پہلے پہلے تک کا یہ جو دور ہے۔ اور دوسرا جو دور ہے یہ عہد مغلیہ ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ علم حدیث کے اندر کیا بڑی بڑی خدمات جو ہے وہ علماء نے، کیسے کون کون سے بڑے محدثین آئے اور ان کی خدمات کی نوعیت کیا رہی۔ تو یہ تقریباً کوئی 3.25 صدیاں بنتی ہیں کہ 16ویں صدی کے پہلے ربع سے لے کر 19ویں صدی کے نصف تک، جنگ آزادی تک۔ اور پھر اس کے بعد ہم تیسرے دور کے اندر یہ جنگ آزادی کے بعد کی صورتحال کیا رہی، اور اس میں علم حدیث کی خدمات کی نوعیت کیا رہی، وہ 1857 کے بعد سے تاحال۔ تو آج کے اس انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم پہلے دو ادوار کو ڈسکس کریں گے، اور اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم تیسرے دور کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے فتح سندھ تا عہد سلاطین، اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم، اچھا یہاں پہ نا ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو گریگورین جو ہے نا کیلنڈر، جو شمسی تقویم کو، اسی کو پیش نظر رکھیں گے، تاکہ یہ ہے کہ ہماری، کیونکہ اب یہاں پہ پچھلے 2-3 صدیوں کی جو تاریخ ہے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ اسی کیلنڈر کے لحاظ سے ہے، تو ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ تطبیق کے اندر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ 712 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا، اور یہ تقریباً پہلی صدی کا بالکل آخری دور ہے، یعنی 93 ہجری، ٹھیک ہے، 93 ہجری کے یعنی اس آخری دہائی کے اندر جو ہے وہ 90 کے بعد کی جو دہائی ہے اس کے اندر۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام یہاں پہلے سے موجود تھا، مسلمان بہت سے موجود تھے، تجارت کے قافلے آیا کرتے تھے، اور کچھ اسی طرح سے داعی حضرات یا خراسان میں جو مختلف جہادی جو قوافل آئے، لشکر آئے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف بھی آ کر بسے۔ تو یعنی مسلمان یہاں پہ پہلے سے تھے، لیکن 712 کے اندر باقاعدہ طور پہ مسلمان یہاں پہ فاتحانہ داخل ہوئے، اور اس کے بعد سے سمجھ لیجئے کہ
یعنی اس کے بعد سے کوئی تقریباً 1.5 2 صدیاں وہ ایسے ہی عرب عاملین جو تھے، مختلف عمال، ان کا کسی نہ کسی طرح سے تسلط رہا، اور پھر جو غزنوی اسٹیٹ تھی بہت بڑی، ٹھیک ہے، بر صغیر اسی کا ایک حصہ بنا، محمود غزنوی نے یہاں پہ کئی حملے کیے اور پھر اس کا آگے تسلسل رہتا ہے، اور پھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، بڑے ایک نیک صفت بادشاہ تھے، پھر ان کی آمد ہوتی ہے، اور وہ کچھ علاقے یہاں پہ فتح کر کے یہاں ان کے کچھ غلام، یا یعنی جو ان کے لشکر کے بہت قریبی تھے، وہ اس کا ہولڈ، اس علاقے کا، دہلی کا، وہ سنبھال لیتے ہیں، اور یوں پہلی مرتبہ یہاں پہ سلاطین کا، سلطان کا باقاعدہ یہ ایک اس عہدے کے طور پہ یہ لقب یہ سامنے آتا ہے، تو ان کو اس دور کو ہم کہتے ہیں سلاطین دہلی۔ یہ تقریباً 5 ادوار بنتے ہیں سلاطین دہلی کے۔ ایک تو وہی خاندان غلامہ جو شہاب الدین غوری کے غلاموں سے جن کا آغاز ہوا تھا، قطب الدین ایبک سے لے کر، جس میں ایبک ہے، اور اسی طرح سے التمش ہے، رضیہ سلطانہ، بلبن، بڑے بڑے یہ حضرات آئے، اور تقریباً کوئی 80 85 سال ان کی حکومت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خلجی خاندان آیا، پھر خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان ہے، پھر اس کے بعد آگے اپنا لودھی خاندان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے کوئی تقریباً یہ 4 5 خاندان ہیں جن کی حکومت رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں مغلیہ دور، جس کو دوسرے دور سے ہم، اچھا، اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ عمال یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ ہی اسی نوعیت کا یہاں ان کے قوافل کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے وہ، مثال کے طور پہ محمد بن قاسم آئے، تو بہت سے ان کے ساتھ ہی عرب علماء بھی آئے۔ وہ دور چونکہ تابعین اور تبع تابعین کا تھا، بہت سے تابعین کی آمد ہوئی، اور قرب و جوار میں کچھ صغار صحابہ بھی آئے، تو یہ بنیادی طور پہ عرب، اور ان میں سے بہت سونے اس بر صغیر کو اپنا مسکن بنایا، ان کی اولادیں یہاں پہ، یہ ہم اگر دیکھیں تو یہاں جو بہت بعد میں اگلی 3 4 صدیاں 5 صدیوں تک اس کے ہمیں اثرات ملتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی صوفیہ ہیں عام طور پہ یہ باقاعدہ محفوظ نسب نامے کے ساتھ، یہ سادات فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کوئی سیدنا ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، یہ تقریباً وہی جو عرب لوگ آئے یہاں پہ یہ ان کے آگے۔ اور اسی طرح سے جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری اور ان لوگوں کی آمد ہوئی وہاں سے، تو یہ اس علاقے پہ اسلام سندھ سے بھی پہلے پہنچ چکا تھا، تو بہت سے ماوراء النہر کے علاقے کے جو یعنی علماء ہیں، جو کہ قدیم ترین، بہت یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر دور کے اندر یہ جب علاقہ کسریٰ کا کی سلطنت وغیرہ یہ علاقے فتح ہوئے، تو اسلام اس وقت سے ان علاقوں میں آئے، تو خراسان اور ماوراء نہر کے بہت سے علماء جو ہے وہ ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف آئے، اور انہوں نے یہاں پہ مسکن بنایا، خاص طور پہ غزنوی دور کے اندر لاہور جو ہے یہ ایک بڑا علمی لحاظ سے ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر ہمیں ہر طرح کے یہاں پہ مقامی لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس دور میں جو علم حدیث کے حوالے سے خدمات ہیں، اس میں کنٹریبیوشن زیادہ تر عرب علماء یا سینٹرل ایشیا کے جو علماء حضرات آئے، ٹھیک ہے، ان کا زیادہ تر کنٹریبیوشن ملتا ہے، افغانستان، خراسان، وسطی ایشیا وغیرہ کے، تو انہی کا زیادہ تذکرہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو بہت معروف محدثین آئے ہیں، آ، یعنی بہت سے ہیں، لیکن ہم چیدہ چیدہ چند ہستیوں کا ہم تعارف وغیرہ دیکھیں گے۔ بالکل یہ تابعین کے دور میں ایک یہ ہستی ہیں ربیع ابن صبیح، ٹھیک ہے، یہ بصرہ کے تھے، اور ان کا اپنا بھی ایک انہوں نے حدیث کا جو ایک مجموعہ مرتب کیا تھا تحریری شکل میں،
अहादीस को जमा किया था। इनके इन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया और इसी सफ़र के दौरान इनका इंतकाल भी हुआ। यानी और बाज़ ये भी कहते हैं कि इनकी आमदोरफ्त मुस्तकिल रहती थी। इसी तरह से हज़रत हबाब इब्ने फ़ज़ाला, ये हज़रत अनस के शागिर्द हैं। और ये भी तारीख़ के अंदर इनकी आमदोरफ्त यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कई दफ़ा इनकी हुई है। और यहाँ पर भी इनका उस ज़माने के ये जितनी भी ये शख्सियात हैं, इन सब ने ये तकरीबन इनका रिवायत हदीस के अंदर रावियान हदीस में इनका तज़किरा, ये मारूफ हैं ये हस्तियाँ। इसी तरह से एक ये भी बहुत मारूफ एक नाम है, ताबीन में तो नहीं, तबे ताबीन के अंदर हम कह सकते हैं। हज़रत इसराइल इब्ने मूसा, ये हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के शागिर्द थे। और रिवायत हदीस का एक बड़ा मशहूर नाम है। ये भी सिंध के अंदर वारिद हुए और इन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बनाया। और यहाँ पे हदीस की, यानी हदीस की रिवायत के, यहाँ इस इलाके के अंदर इनके भी ऐसे शवाहिद और मौजूद हैं, ऐसे रावी जिन्होंने इनसे रिवायत की। इसी तरह से एक बड़ा मशहूर नाम है, ये सिंध के थे, हज़रत अबू माशर नजीह सिंधी। इनका नाम तो हो सकता है आप हजरात ने पढ़ा सुना हो। ये तो उस ज़माने में ही, ये ताबीन के मुत्तसिल बाद का जो दौर है, ये उस ज़माने में ही बड़े मारूफ हो गए थे। और इनके इब्तदाई हालात तो हमें नहीं मिलते, लेकिन जो मुस्तनद जो चीज़ें थोड़ी बहुत मिलती हैं, वो ये है कि इनके गालिबन वालिद साहब, वो यहाँ जो मुसलमानों का लश्कर आया, शायद हो सकता है कि उसी पे वो गिरफ्तार हुए होंगे और वो ग़ुलाम बना के उनको बेच दिया गया उधर यमन के अंदर। वो फिर बाद में पले बड़े यमन चले गए और वहीं पर ये कहीं पैदा हुए अबू माशर। और उसी इलाके के अंदर ये भी इन्होंने इल्म हासिल किया और बहुत बड़े आलिम बने। और इनकी कई सीरत पे और मगाजी पे, ख़ास तौर पे एक किताबुल मगाजी, इन्होंने, एक तो है ना इब्ने इसहाक ने भी लिखी है, वाक़दी ने भी, लेकिन इनकी भी किताबुल मगाजी जो है वो मारूफ थी अबू माशर की। और फिर उसके बाद ये मदीना मुनव्वरा में भी इनका कुछ अरसा क़याम रहा। और फिर हारून रशीद के अहले खाना ने गालिबन इनको ख़रीदा या कोई ऐसे कहीं पड़ा था। तो फिर ये बगदाद, उस इलाके के अंदर, ये इनका उम्र का आखिरी हिस्सा जो है ये वहीं पर गुजरा है। और वहीं पर फिर आज़ाद हुए। और 170 हिजरी के अंदर, यानी 787 में इनका इंतकाल हुआ और हारून रशीद ने इनका नमाज जनाजा पढ़ाया। यानी उसी दौर में मशहूर थे। और ये वाज़े तौर पे इनका अपना कौल है। किसी ने इनसे पूछा कि आप यमनी हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, हम, मेरा ताल्लुक सिंध से है। तो ये सिंधी ही मशहूर थे। इसी तरह से एक और शख्सियत हैं जो उसी दौर में रुवात हदीस में जिनका तज़किरा मिलता है, अबू रजा सिंधी। इसका भी इमाम समानी वगैरह ने, अलामा समानी ने इनका तज़किरा किया है कि ये इसी इलाके के रहने वाले थे। और रिवायत हदीस का ये भी एक मारूफ नाम है। फिर उसके बाद तकरीबन 5वीं सदी हिजरी के अंदर, दरमियान में और भी शख्सियात हैं लेकिन हम चंद बड़े बड़े नाम, बुखारा से ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग शेख इस्माइल, ये तशरीफ़ लाए और लाहौर को इन्होंने अपना मस्कन बनाया। और यहाँ पे रहते हुए इन्होंने हदीस की रिवायत के बाकायदा हलक़े कायम किए। और दुरूस हदीस इनके खासे मारूफ थे। इनका भी किताबुल अंसाब के अंदर अल्लामा समानी ने शेख इस्माइल लाहौरी का तज़किरा किया है और इनकी अच्छी खासी तारीफ़ की है। इसी तरह से एक बड़े मारूफ नाम है, हज़रत हसन इब्ने मोहम्मद सागानी या सगानी, दोनों तरह से लिखा गया है इनको। ये भी कहीं इनके आबाओ अजदाद किसी इलाके से आए, ये बहुत वाज़े नहीं है। बाज़ों ने कहा कि गज़नी के थे, या बाज़ों ने कहा कि नहीं पंजाब के रहने वाले थे।
یو پی کے یا پنجاب کے، ٹھیک ہے، یعنی ہندوستان کے، لیکن بہرحال ان کے والد صاحب آئے ہوں گے کہیں، یہ یہیں لاہور ہی کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی یعنی لاہوری ہی نسبت اور انہوں نے لاہور کے اندر ہی رہتے ہوئے حدیث کے کئی حلقے قائم کیے، حدیث کی تعلیم و تعلم کے، لیکن اس کے بعد یہ پھر حجاز کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد آگے بغداد اور مختلف علاقوں کے اندر وہیں پہ رہے۔ ان کی اصل میں زیادہ جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نا دو کتابوں، جو چونکہ اس زمانے سیاہ ستہ لکھی جا چکی تھی 2-3 صدیاں پہلے، تو سیاہ ستہ کی تلخیص، تجرید اور ان کی احادیث کو جمع کرنے کا، یا ان میں سے صحیحین کی، ٹھیک ہے، احادیث جمع کرنے کا یہ رواج یہ پڑ گیا تھا علماء کے اندر۔ تو ایسی کئی کوششیں ہوئی ہیں سیاہ ستہ کی احادیث کو جمع کر کے کوئی نہ کوئی مجموعہ بنانے کی، یا ان کو، تو دو کتابیں بہت مقبول ہوئی ہیں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ ایک کتاب ہے مصابیح السنہ، یہ 6 صدی ہجری کے آغاز میں ایک بزرگ، ان کا انتقال ہوا ہے، بغوی امام بغوی رحمہ اللہ تعالی، بڑے مشہور تھے، جنہوں نے کتاب لکھی تھی، انہوں نے التزام کیا کہ یعنی فقہی ترتیب کے اوپر کتاب لکھی، اس میں ہر ہر باب کے تحت 2 فصلیں ہوتی ہیں۔ پہلی فصل کے اندر جو ہے وہ صحیحین سے روایات لیتے، دوسری میں سیاہ ستہ سے عمومی طور پہ روایات لیتے۔ پھر ان کے کوئی 1.5 صدی کے بعد ایک بڑے عالم آئے، خطیب تبریزی ان کو کہا جاتا تھا، عبداللہ الخطیب، ٹھیک ہے، یا خطیب تبریزی۔ وہ انہوں نے پھر اس کے اندر ایک تیسری فصل کا بھی اضافہ کیا، اور اس سے متعلقہ اور جو دیگر حدیث کی کتابوں سے کچھ روایات تھیں وہ بھی جمع کی اسی موضوع سے متعلق۔ اس کا انہوں نے نام رکھا مشکات المصابیح، مصابیح السنہ ہی کی وہ ایک ایکسٹینشن تھی، تکمیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مشکات المصابیح کو بہت مقبولیت دی، یعنی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت غیر معمولی اس سے جو ہے وہ علماء نے اس کی خدمت کی، اس کی شروحات لکھی اور بہت کام کیا۔ اور دوسری بڑی کتاب جو ہے نا وہ ہے مشارق الانوار۔ مشارق الانوار جو ہے یہ کتاب علامہ حسن ابن محمد سغانی کی ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کی کوشش ہے جیسے مصابیح السنہ ہے، لیکن فرق اس میں یہ بھی یعنی ایسے ہی صحیح ہیں سے عام طور پہ یہ دی گئی روایات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک تو یہ کتاب مختصر ہے، یہ صحیح ہیں کا ہی صرف اسی سے لی گئی احادیث ہے۔ دوسرا، انہوں نے فقہی ترتیب کے بجائے حدیث کے پہلے پہلے الفاظ کو وہ دیکھتے ہوئے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ ایذا سے شروع ہونے والی روایات ایک جگہ پہ ہیں، من سے شروع ہونے والی روایات ایک جگہ پہ ہیں، یوں اس طرح سے۔ یہ چونکہ لاہور کے ہی رہنے والے تھے، پتہ نہیں علاقے کا اثر تھا یا کیا، ان کی کتاب کو غیر معمولی مقبولیت ملی، یعنی آگے اگلی 3-4 صدیاں یہاں پہ بر صغیر میں، یعنی ہر محدث نے کوشش کی کہ اس کتاب کی کوئی نہ کوئی خدمت کریں، اس کی شرح لکھیں، اس کا حاشیہ لکھیں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ ان کے بہت سے محدثین ایسے آئے جنہوں نے اس کتاب کی خدمت کی۔ تو یہ امام حسن ابن محمد سغانی جو ہیں، یہ ان کا انتقال ہوا ہے 650 ہجری میں یا 1252 عیسوی کے اندر آپ کہہ لیں، یعنی تقریباً یہ وہ دور ہے جب ہلاکو خان نے ادھر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ تقریباً وہ یہاں پہ جو سلاطین دہلی کا یہ تقریباً آغاز کا جو دور ہے، تو اس میں مشارق الانوار کے یہ مصنف تھے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ بر صغیر کے اندر ایک بہت مبارک جو سلسلہ بر صغیر کے یہاں عام لوگوں کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا تربیتی حوالے سے، وہ یہاں صوفیاء کی آمد تھی۔ یہ ایک مستقل تاریخ ہے اور بڑی دلچسپ اور بڑا خوبصورت پہلو ہے بر صغیر کا، کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ
سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کردار سے، اور سیدھی سادی دعوت اور تعلیم، تعلیم یعنی جو تعلیم کے حلقے ہوتے تھے اور ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور اس طرح سے مختلف وہ صوفیہ نے، صوفیہ کی جو آمد ہوئی ہے بنیادی طور پہ تو یہ عرب علماء ہی تھے، اور یہ سلسلہ بہت پرانا محمود غزنوی کے دور سے یہ شروع ہوا، صوفیہ کی آمد مختلف علاقوں کے اندر۔ لیکن ان صوفیہ میں زیادہ تر تو ایسا ہی طبقہ ہے جنہوں نے کہ بہت یعنی اپنا تصنیف و تالیف کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ان کا ایسا علمی لٹریچر ایسا نہیں ملتا ہمیں، لیکن معاشرتی سطح پہ ان کی غیر معمولی مقبولیت رہی ہے۔ یہ اگر ہمیں وہ پڑھنا ہو نا اس کے بارے میں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک شیخ محمد اکرام صاحب کی جو ہے نا وہ کوثر سیریز، وہ بہت مفید ہے۔ اس کے تین حصے ہیں سلسلہ کوثر کے۔ پہلا حصہ ہے آب کوثر، دوسرا حصہ ہے رود کوثر، تیسرا حصہ ہے موج کوثر۔ اس میں انہوں نے بر صغیر کی پوری، یہ روحانی حوالے سے خاص طور پہ اس تاریخ کو سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جمع کیا ہے، تو بہت خوبصورت ہے۔ صوفیہ کے طبقے میں بھی بعض بڑے بڑے نام گزرے ہیں، خاص طور پہ یعنی جنہوں نے علمی حوالے سے بہت غیر معمولی کام کیا۔ دو شخصیات کا ضرور یہاں پہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک تو سید محمد الحسینی، ٹھیک ہے، یہ جو تھے نا ہمارے سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالی، ان کے کئی مرید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مرید تھے سید شیخ نصیر الدین چراغ دہلی۔ سید نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معروف تھا کہ وہ کسی کو خلافت نہیں دیتے، اور بڑے چنیدہ یعنی ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی ہستی جو میرے بعد واقعتاً اس مسند کا حق ادا کر سکے اور وہ اس لائق ہو۔ اپنے انتقال سے صرف چند دن پہلے انہوں نے ایک شخص کو خلافت عطا کی، اور وہ یہ ہیں سید محمد الحسینی۔ ان کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی کہا جاتا ہے یہ ان کا لقب تھا۔ بہت عظیم الشان یہ ہستی تھی، اور ان کے علاوہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مرید نہیں ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 1422 عیسوی کے اندر۔ انہوں نے البتہ تزکیہ و تصوف اور دیگر یعنی دعوتی اس تحریک کے ساتھ ساتھ بہت سا علمی کام بھی کیا، اور یعنی تصنیف و تالیف کا اس میں سے کچھ احادیث کی بھی تصانیف ہیں۔ مشارق الانوار جو کتاب ہم نے اوپر امام حسن کی کتاب کا تذکرہ کیا، اس کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے الاربعین، اس میں انہوں نے 40 احادیث جمع کی، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ حدیث کا مکمل اس کی تشریح ہوتی، یعنی حدیث جس تابعی سے لی گئی ہے، آگے اس سند کے اندر جو نام ہے ان کا بھی بڑا خوبصورت تعارف کرواتے، اور پھر اس کے بعد آگے حدیث لکھتے۔ تو کہنے کو یہ الاربعین تھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اعلام والرجال وغیرہ کا بھی اچھا خاصا ان کا مطالعہ تھا، اور صاحب علم آدمی تھے۔ اور اسی طرح سے سیرت کے اوپر انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور بڑا تحقیقی انداز سے وہ بھی۔ تو حضرت خواجہ گیسو دراز رحمہ اللہ تعالی صوفیہ کے حلقے میں ان کو محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا نام حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین منیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ بہار کے اندر صوبہ بہار میں ایک علاقہ ہے منیر شریف، یہ وہاں پہ پلے بڑے، اور وہیں پر انہوں نے اپنے یعنی ان کا فیض آگے جاری ہوا۔ انہوں نے ویسے تو کوئی مستقل کوئی کتاب حدیث پہ نہیں لکھی، لیکن ان کے مکتوبات و ملفوظات ہیں جس کے اندر انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی، بہت سی احادیث لکھی، اور صرف حدیث نہیں لکھتے تھے،
بلکہ حدیث کا باقاعدہ حوالہ دے کے کہ طبرانی کی ہے روایت یا تبری کی ہے یا فلاں کی ہے، اور حدیث کے اوپر اس کی اس اسناد میں اعلام پر بھی تبصرہ کرتے، اور حدیث کی حیثیت بھی باقاعدہ بتاتے ہیں اس کی کہ صحیح ہے، ضعیف ہے یا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مخدوم جہاں رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کو فنون حدیث پہ بھی خاصا درک حاصل تھا۔ تو یہ اس دور کے اندر، یعنی فتح سندھ سے عہد سلاطین تک کا یہ جو دور ہے، بے شمار ہستیاں ہیں، لیکن مختصراً ہم یعنی کم از کم یہ بڑے بڑے چند نام وہ یہ ہمیں ملتے ہیں۔ دوسرا جو دور ہے عہد مغلیہ کا، 1526 سے 1857 تک، جنگ آزادی تک، اس دور کے اندر نسبتاً زیادہ نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر حدیث کے حوالے سے بہت سی خدمات، بہت بڑی بڑی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں۔ اس دور کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آ، یعنی کوئی بھی کسی بھی خاندان کی بہت لمبے عرصے تک حکومت نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑی ایک اسٹیبلشڈ یہ دور حکومت تھا، جس کی وجہ سے علاقے کے اندر امن و امان اور استحکام کی وجہ سے اس میں تہذیبی اور سماجی ترقی کے بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں اس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں بہت سے بڑے بڑے علاقوں کو علمی مراکز کے طور پہ آباد کیا گیا، اور جب کوئی علمی مرکز بنتا ہے تو اس میں مقامی اور بیرونی بہت سے یعنی علماء جو ہے وہ پھر وہاں پہ آ کے ان کا باقاعدہ دروس کے حلقے، اور جو کہ اس سے پہلے دور کے اندر ہمیں ایسا نہیں نظر آتا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے نصاب میں قدر جامعیت آئی ہے، یعنی اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ جو مشارق الانوار، یا کسی کے پاس جو ہے وہ صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب یا کوئی ایسی چیزیں، یعنی کوئی حدیث پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے کوئی زیادہ مصادر اور مآخذ کی جامعیت نہیں تھی۔ لیکن عہد مغلیہ میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض ایسی بڑی ہستیاں آئیں جنہوں نے صحیح معنی میں حدیث کے مصادر کو بہت جلیل القدر اس ذخیرے کو متعارف کروایا علمی حلقوں میں۔ مثال کے طور پہ اس دور کے جو بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، شیخ علی متقی رحمہ اللہ تعالی، یہ 1567 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ گو انہوں نے بڑی عمر پائی، اور یہ سمجھ لیں کہ تغلق دور کے آخر میں، یعنی اس دور کے اندر بھی ان کا یعنی آمد و رفت رہی۔ یہ برہان پور کے، انڈیا کا علاقہ ہے برہان پور، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ تعلیم وغیرہ حاصل کی ابتدائی، اور پھر ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ حجاز میں گزرا، اور وہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء سے وہ حدیث کا علم حاصل کیا، اجازت حدیث ملی، خاص طور پہ ابن حجر ہیثمی مکی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، وہ ان کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور یہ ان کا تعارف تھوڑا بہت ہم نے پہلے بھی جانا ہے۔ کوئی آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ کس حوالے سے شیخ علی متقی کا تذکرہ ہوا ہے؟ کوئی بتا دیں۔ ہیلو؟ یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں ان کا تو شاعری میں نہ تھا؟ کس میں تھا؟ یہ کنز ایمان کا بتایا تھا نا آپ نے میرے خیال۔ کنز ایمان نہیں، کنز ایمان تو کنز مولانا احمد، کنز العمال کنز الاموال، جی جی سوری۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا، کنز ایمان جی 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 ان کا۔ جنہوں نے ہاں لکھا ہے۔ جی جی، لیکن یہ شیخ علی متقی جو ہیں، ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ
علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تھی نا جامع کبیر، جس کو جمع الجوامع بھی کہتے ہیں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے دو حصوں میں اس کو، ایک اقوال کو الگ جمع کیا اور افعال کو الگ جمع کیا۔ شیخ علی متقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اس سارے حصے کو فقہی ترتیب کے اوپر انہوں نے جمع کر دیا، اور اس میں کچھ اضافہ جات بھی ہیں ان کے، اور یہ بہت محنت طلب کام تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ وضو سے متعلق احادیث ہیں، کچھ احادیث جو ہیں وہ انہوں نے افعال اور اقوال کو الگ الگ کیا تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی آگے اگر ایک سے زیادہ احادیث ہوتی تو وہ وہ الف بائی ترتیب کے ساتھ وہ یعنی لکھتے تھے، جمع کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے فرض کریں کہ کوئی کتاب الوضو سے متعلق حدیث ہے، پورے ذخیرہ حدیث سے اس کو تلاش کیا کہ اقوال میں کہاں کہاں ہے، افعال میں کہاں کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے حدیث کا پہلا لفظ جو ہے اس کے مطابق وہ حدیث وہ کہاں پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی حدیث کسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، کوئی کسی لفظ سے، تو اس کو انہوں نے یعنی شاید اس سے استفادہ بہت محدود ہوتا اگر کنز العمال نہ ہوتی۔ کنز العمال در حقیقت وہ یہی ہے، کہا یہ جاتا ہے ان کے بارے میں، یہ جملہ مشہور ہے کہ علی متقی کا ساری دنیا پہ احسان ہے، اور یعنی ساری دنیا پہ یعنی ان کا احسان ہے، اور وہ یعنی ان کا یعنی جو ہے یعنی ساری دنیا ان کی شکر گزار ہے اس کارنامے پہ، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ پر ان کا احسان ہے یعنی انہوں نے شاید ان کا کام اتنا زیادہ وہ وسیع پیمانے پر اس سے استفادہ آسان نہ ہوتا اگر یہ کنز العمال نہ لکھتے۔ شیخ علی متقی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آ، یہ متواتر انڈیا بھی تشریف لاتے رہے، ہندوستان بھی، گجرات کے علاقے میں دو تین مرتبہ آئے، اور یوں اہل علاقہ کے ساتھ بھی مسلسل ان کا، اور وہاں پہ حجاز میں رہتے ہوئے بھی بہت سے ہندوستان کے علماء انہوں نے بھی فیض حاصل کیا، اور بہت پوری دنیا سے آنے والے جو علماء ہیں وہ ان سے حدیث کی اجازت اور سند وغیرہ انہوں نے حاصل کی۔ لیکن ان کے دو بڑے خاص طور پہ شاگرد ایسے ہوئے جن کی زیادہ تر خدمات جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہے۔ ایک تو شیخ عبد الوہاب متقی ہیں، ان کا انتقال 1592 عیسوی کے اندر ہوا ہے۔ ان کا یہ زیادہ تر انہوں نے یہ کام کیا، یہ بھی برہان پور ہی کے تھے، یہ صحاح ستہ کا، پوری صحاح ستہ کا یہ درس دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ علی متقی کی کنز العمال، اس کو بھی انہوں نے ہندوستان کے تعلیمی حلقوں میں انہوں نے متعارف کروایا۔ اور اسی طرح سے ایک ان کے بڑے معروف شاگرد ہیں شیخ محمد طاہر ابن علی پٹنی، ٹھیک ہے، یہ بہت یعنی ان کا انتقال 1578 کے اندر ہوا ہے، لیکن ان کی مجموعی طور پہ انہوں نے بہت ہی ایسا علمی کام کیا جس کے اندر بڑی جدت تھی، جو اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی ان کے کام کے لحاظ سے، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی مجمع البحار، ٹھیک ہے، اس کے اندر صحاح ستہ کی احادیث کو انہوں نے یعنی پوری صحاح ستہ کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اختصار ہے، اور اس میں کام یہ کیا کہ اس میں جو مشکل الفاظ آ رہے تھے احادیث کے اندر ان کی شرح بھی کی، یعنی یہ پوری صحاح ستہ کی ایک طرح کی مختصر شرح ہے۔ یہ جو مجمع ہے نا مجمع البحار، اگر کسی نے وہ کسی بھی صحاح ستہ میں سے کسی بھی حدیث کو مختصراً اس کی شرح جاننی ہو تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ یہ ایک بڑا منفرد سا کام تھا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے المغنی، ٹھیک ہے، فی ضبط اسماء الرجال، راویوں کے حالات، اس پہ تو بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ صرف ایک جلد میں بہت مختصر ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میرے پاس بھی ہے،
اس کا میں اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے کہ راویوں کے یہ مختلف جو راوی ہیں نا، ان کے ناموں کا درست تلفظ بسا اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات بہت معمولی سے فرق کے ساتھ وہ مختلف راویوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک جلد میں وہ مختصر تصنیف لکھ کے راویوں کے ناموں کا درست تلفظ بھی واضح کیا، اور اس میں جو جو فرق ہے، اور پورا کہ یہ راوی جو ہیں یہ تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیا کہ فلاں کے شاگرد ہیں اور فلاں جگہ یہ رہتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت لمبے چوڑے حالات نہیں. یعنی اگر ہم نے کسی راوی کے نام کے بارے میں یا مختصر اس کا جاننا ہو، تو ہمیں وہ بڑی کتابوں کو اب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. نام کے تلفظ وغیرہ کے لحاظ سے ان کا یہ بہت پیاری کتاب ہے المغنی. اور اسی طرح سے انہوں نے موضوعات کے اوپر بھی ایک الگ سے کتاب لکھی، جو کہ بر صغیر میں اس سے پہلے اس نوعیت کا کام نہیں ہوا تھا. تذکرۃ الموضوعات اس کا نام ہے. تو شیخ محمد طاہر ابن علی یہ بڑے معروف محدث ہیں، اور یہ بھی براہ راست شیخ علی متقی کے شاگرد تھے. شیخ اپنا شیخ محمد طاہر. اور اسی طرح سے آ، یہ ایک حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، آ، جن کو ہم مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں، بر صغیر میں اہل علم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی صرف ان کی تحریکی یا دعوتی میدان میں ہی ان کی خدمات نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ علمی لٹریچر چھوڑا ہے. اور ان کی کوئی الگ سے تو اگرچہ متن کے حوالے سے ایک مختصر سی کتاب ہے الاربعین، 40 احادیث کے اوپر، لیکن ان کے جو اصل ان کا کام ہے وہ مکتوبات ہیں. مکتوبات کو اگر ہم پڑھیں تو وہ اچھے خاصے علمی یعنی ان میں مواد ہے، اور احادیث کے جا بجا حوالے ہیں، اور بعض جگہوں پہ احادیث پہ کلام بھی ہے. تو اس لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی مجدد الفسانی جو ہیں، یہ حدیث کا بڑا گہرا جو ہے وہ ذوق اور علم رکھتے تھے. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا نام مغلیہ دور کے اندر جو بڑے بڑے محدثین آئے، ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ اوپر جو ہے نا، شیخ علی متقی کے شاگردوں میں شیخ عبد الوہاب متقی، یہ ان کے براہ راست شاگرد تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1642 میں ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ دو کتابوں کو بر صغیر میں بڑی مقبولیت ملی، ایک مشارق الانوار، اور ایک میں نے عرض کیا تھا کہ مشکات المصابی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے مشکات کی بہت شاندار دو شروحات لکھی ہیں، اور اس کے علمی لحاظ سے اس کے اسرار و رموز اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے تفصیل کے ساتھ، ایک فارسی میں شرح لکھی اشیعۃ اللمعات، ٹھیک ہے، اور یہ 4 جلدوں میں ہے. اور ایک عربی کے اندر لکھی لمعات التنقیح، یہ 10 جلدوں میں کتاب ہے. اور مشکات کی شاید 2 3 جو بہت اچھی شروحات ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، ٹھیک ہے. ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی مشہور کتاب ہے، وہ بھی بہت اچھی شرح ہے، مرقات المفاتیح. ملا علی قاری کو بھی ویسے اس دور کے علماء میں، یعنی ہم ہندوستان کے ان علماء میں بعض حضرات نے شامل کیا ہے. ویسے تو وہ ہرات کے تھے، لیکن ان کے بعض اساتذہ جو ہیں وہ ہندوستان کے تھے، اس لحاظ سے بعضوں نے ان کا شمار بھی بر صغیر کے محدثین میں کیا. لیکن بہرحال یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی یعنی جیسے ملا علی قاری کی بڑی ضخیم کتاب ہے 10 11 جلدوں کے اندر، ان کی بھی لمعات التنقیح جو ہے وہ بھی 10 11 جلدوں کے اندر یہ بڑی مفصل کتاب ہے. اسی طرح سے ان کی ایک مدارج النبوہ، یہ سیرت پر کتاب ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ تو حدیث ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی 2 جلدوں میں بہت عمدہ کتاب ہے. اور اسی طرح سے بر صغیر کے جو
بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں ایک نام اس دور کے مغلیہ عہد کے، ان میں ایک نام ہے شیخ یعقوب لاہوری رحمہ اللہ۔ یہ 1687 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے بھی بعض بڑی بڑی کتابوں کی شروحات بھی لکھی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے انہوں نے، الخیر الجاری۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی المعلم، ٹھیک ہے، شرح المسلم، شرح مسلم۔ اسی طرح سے المصفہ، یہ غالباً موطا کی ایک شرح ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا معروف نام ہے۔ ایک نسبتاً جن کا کام زیادہ ہمیں ملتا ہے وہ مرزا محمد ابن رستم بدخشانی رحمہ اللہ ہیں۔ 1776 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بچپن میں ہی انہوں نے تصنیف و تعریف شروع کر دی تھی۔ ان کا شاید ایک پہلا رسالہ کہیں، وہ تو اس کی تفصیل میں کہیں دیکھا تھا کہ وہ انہوں نے کوئی 14-15 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور اس وقت اورنگزیب عالمگیر موجود تھے۔ تو ان کے کسی وزیر نے وہ رسالہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اس بچے نے لکھا ہے۔ تو محمد ابن رستم کے والد جو تھے، یہ اورنگزیب عالمگیر کے کوئی عہدے داروں میں سے تھے، پھر کسی جگہ جو ہے وہ غالباً کسی جنگ کے اندر مارے گئے تھے۔ تو ان کا پتہ چلا کہ یہ بیٹا اتنا قابل ہے، تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر نے غالباً اسی دور میں ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دینے کی پیشکش کی تھی، جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد سے مسلسل ان کا علمی اشتغال وہ رہا، اور ان کی خاص طور پہ جو زیادہ، یعنی جو ان کا تھا وہ حدیث ہی تھا۔ ان کے بہت سی کتابیں ہیں، لیکن حدیث اور اعلام پہ ان کی زیادہ کتابیں۔ ایک کتاب ہے ان کی تراجم الحفاظ، جو حفاظ محدثین وغیرہ آئے ہیں ان کے حالات زندگی پر ہیں۔ ایک انہوں نے اہل بیت کے مناقب پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، نزول الابرار بما صح من مناقب اہل بیت الاطہار۔ اسی طرح سے خلفۂ راشدین کے مناقب پر ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ تقریباً دونوں کتابوں میں احادیث ہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا غیر معمولی نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر یہ کہا جائے نا کہ بر صغیر کے اندر تین بہت بنیادی جو شخصیات جن کی وجہ سے ایک انقلاب پیدا ہوا مغلیہ دور کے حوالے سے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا نصاب کی جامعیت آئی، شیخ علی متقی اور ان کے شاگرد، اور اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور تیسرے نمبر پہ ہم ان کا نام لے سکتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کام کی عظمت کے لحاظ سے شاید پہلے دونوں سے بڑھ کے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اس دور میں تشریف لائے ہیں جب مغلیہ دور جو ہے وہ زوال پذیر تھا، یعنی مغلیہ سلطنت یہ زوال پذیر تھی، اور اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا، اور 1762 میں ان کا شاہ صاحب کا انتقال ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پہ تو یوں ہی مقامی اپنے والد صاحب سے اور ادھر سیالکوٹ کے بعض علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر ان کا ایک حجاز کا سفر ہوتا ہے بہت اوائل عمری کے اندر ہی۔ حجاز کے سفر کے بعد ان کا ذوق بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک ان کے شیخ تھے، ان کی خدمت میں یہ 1 سال رہے ہیں، شیخ ابو طاہر الکردی، کردستان کے تھے وہ۔ ان سے انہوں نے اچھی خاصی حدیث کی کتاب، یعنی مختلف کتابیں پڑھی، اور اب بھی یہ جو شاہ صاحب کی جو سند ہے وہ وہیں سے ہو کے اوپر جاتی ہے، شیخ ابو طاہر سے۔ شیخ ابو طاہر سے یہ سیکھنے کے بعد جب یہ لوٹتے ہیں بر صغیر کی طرف، تو اس کے بعد سے ان کے کام میں غیر معمولی ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ پورے دین کا ایک بڑی جامع قسم کی پریزنٹیشن انہوں نے فقہ کے حوالے سے بہت عمدہ ذخیرہ لکھا، تفسیر اور قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے، اسی طرح سے تصوف کی اصلاح کے حوالے سے، اور ان کا ایک بہت بڑا میدان انہوں نے حدیث کے اوپر بڑی غیر معمولی ایسی علمی کتابیں لکھیں۔ اور یوں کہہ لیجئے، اچھا پھر ان کی کتابوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو حدیث کی مختلف کتابوں کو یعنی بڑی جامعیت کے ساتھ انہوں نے ان کی خدمت کی اور ان کو متعارف کروایا، جس کا پہلے بہت زیادہ یہاں پہ وہ رواج نہیں تھا ان چیزوں کا۔ یعنی ابھی تک یا تو مشکات شریف کا
زیادہ وہ تھا یا مشارق الانوار کا، لیکن شاہ صاحب نے وہاں سے حجاز کے سفر سے واپسی پر معطا مثال کے طور پہ معطا کی تدریس درس کا اہتمام فرمایا۔ معطا کی دو شروحات لکھی ہیں، ایک عربی میں ایک فارسی میں، فارسی میں المصفہ اور عربی میں المصوہ، بڑی مفصل شروحات ہیں۔ بخاری شریف میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم متن پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کا کورس ہے اس کے اندر اصل تو ہدف ہمارا وہ متن حدیث ہے، تو بخاری شریف جب پڑھیں گے نا تو ہر باب سے پہلے امام بخاری ایک اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ایک لمبا چوڑا عنوان قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری کے یہ تراجم بڑے مشہور ہیں، اس کی کئی حضرات نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ ایک بڑی اچھی شرح جو ہے وہ حضرت شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے تراجم بخاری کے عنوان سے۔ اسی طرح سے انہوں نے الاربعین علامہ نووی کی جو کتاب ہے اس کا انہوں نے فارسی کے اندر شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے وسیقۃ الآخرہ کے عنوان سے۔ اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، اپنی اسناد کا ذکر کیا، اور یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ حدیث کو ایک علمی تحریک کے طور پہ، فن حدیث کو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے جس شخصیت نے شروع کیا وہ حضرت شاہ صاحب ہیں۔ شاہ صاحب کے بہت سے پھر آگے شاگرد ہوئے، لیکن دو شاگرد بڑے معروف ہیں۔ ایک تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی ہے، ان کا انتقال 1810 میں ہوا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کی حدیث کے موضوع پر تو بڑی کتاب، یعنی حدیث کے موضوع پہ خالص وہ تو ایک ہی کتاب ہے اللباب، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معمولات اور دعاؤں وغیرہ کا ذکر ہے۔ لیکن ان کا جو اصل کارنامہ ہے، انہوں نے ایک بڑی شاندار تفسیر لکھی ہے۔ آپ حضرات میں سے کسی کو پتہ ہے اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑی بہت ہی معروف تفسیر ہے، کوئی تقریباً 8-10 جلدوں میں ہے۔ وہ ہے جی تفسیر مظہری۔ ان کے جی شیخ تھے، ان کے شیخ تھے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی، ان کے نام سے انہوں نے منسوب کیا اس کو۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے شاگرد تھے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اور دوسرا اچھا ہاں، وہ جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ تقریباً وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تفسیر بالمنقول، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ روایات سے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال سے آیات کو کھولا جاتا تھا۔ وہ ہمیں عملی طور پہ جو بھی تفسیر بالمنقول ہوتی ہے نا، تفسیر بالمنصور کہہ لیں، بالمنقول کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایسی جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ در حقیقت حدیث کی کتابوں ہی کا ایک مجموعہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ دوسرے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جن کے جن کا فیض جو ہے وہ جنہوں نے بہت زیادہ قبول کیا اور آگے امت کو اس سے بہت فائدہ ہوا، وہ ان کے 4 بیٹوں میں سے، 4 بیٹے تھے حضرت شاہ صاحب کے، اس میں سے سب سے زیادہ نمایاں فن حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر بیٹے کا ایک اپنا ذوق رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے اپنے فن میں، کسی نے قرآن پاک کے ترجمہ کیا، کسی نے تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو تھے رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، 1823 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جب اپنے والد صاحب کے ساتھ، یعنی کوئی 17-18 سال کی عمر میں ہی یہ تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو بہت لمبی عمر دی۔ انہوں نے پوری زندگی ان کی، یعنی جو ایک تبدیلی آئی حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور سے، وہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر پہلی مرتبہ درس حدیث کا بہت بڑی سطح پہ اہتمام انہوں نے کیا۔ ان کے حدیث میں بہت بڑا بڑا مجمع ہوتا، اور مغلیہ دور کا یہ بالکل آخری حصہ ہے، اور بعض مغل شہزادے بھی جو ہے وہ ان کے درس کے اندر شریک ہوتے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے عوامی دروس کے ساتھ ساتھ حدیث کے فن کے اوپر بھی کچھ کتابیں اور رسالے وغیرہ لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ دو تو بہت معروف ہیں، بستان المحدثین ہے، یہ محدثین کے تذکرے پر، اور اسی طرح سے عجالہ نافعہ،
ایک رسالہ ہے اصول حدیث پر، یہ بہت شاندار رسالہ ہے، جس کی مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب نے اس کی شرح بھی آگے لکھی ہے فوائد نافعہ کے عنوان سے۔ تو اجالا نافعہ جو ہے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کتابچہ ہے۔ اسی طرح سے آگے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بھانجے تھے، شاہ اسحاق دہلوی، ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نواسے، انہوں نے آگے حضرت شاہ عبدالعزیز ان کی آ، یعنی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ اپنے انتقال کے وقت اپنا سارا کتب خانہ، ذخیرہ حدیث وغیرہ، ذخیرہ کتب وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ حضرت شاہ صاحب کو ہدیہ کر دی تھی، شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور انہی کو اپنی مسند پہ بٹھایا تھا۔ حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کے اسی طرح سے جو حلقات درس تھے ان کو جاری و ساری رکھا، اور تقریباً کوئی 20 سال تک اسی مسند پہ انہوں نے بھرپور طریقے سے درس دیا، اور بر صغیر میں آگے آنے والے وقتوں میں بہت بڑے بڑے نام وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آگے پھر فیض ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ یہ حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ تک یہ بر صغیر کا وہ دور ہے، یعنی یہاں تک بر صغیر کے جتنا بھی اس سے پہلے جو مسلمان تھے، یعنی یہ والا خاندان اور یہ علماء، یہ تقریباً ان پر ان کی عقیدت اور ان کے احترام اور ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ لیکن حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے آگے جو ان کے آگے جو شاگرد آئے، ان کے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے مختلف منہج بنتے گئے، اور کچھ سیاسی عوامل تھے، کچھ دیگر اپنے مزاج کا دخل تھا۔ تو اس کے بعد سے جو اگلا دور ہے جس کو ہم نے تیسرے دور کے اندر، اور وہ ہے 1857 کے بعد کا، اس میں مسلکی شناخت جو ہے وہ گہری ہوتی گئی، اور پھر وہ تقسیم شروع ہوتی گئی اپنے اپنے جو ہے وہ دائرے کے اندر، تعلیمی حلقے لگتے اور وہ سلسلے شروع ہونے لگے۔ لیکن حضرت شاہ اسحاق اور ان سے اوپر کے یہ جتنے بھی ہیں، ان کا احترام تقریباً ہر مسلک میں، چاہے وہ اہل حدیث حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی ہوں، ٹھیک ہے، تمام اس طبقے تک ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اسی وجہ سے میں نے اس کو عہد مغلیہ کو 1857 تک کے دوسرے دور میں شمار کیا ہے۔ آگے پھر تیسرے دور کے خصائص اور اس دور کی شخصیات، ان کا ہم انشاءاللہ الگ سے تذکرہ کریں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست کے اندر ہم کر لیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ یا استاد، بہت خوبصورت لیکچر تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ بے شک ریکارڈنگ تاکہ بہت زیادہ لمبا